اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1984 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 75/16۔ سابقہ جمعے کو چونکہ خصوصی درس تھا، اس لیے اس سے پہلے جمعے میں جہاں آیات ختم ہوئی ہیں وہ غالباً شاید آپ کے ذہن میں مستحضر نہ ہوں۔ بات وہاں تک پہنچی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے، اسے اس کا اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی خارج سے لکھی ہوئی نوشت نہیں، دستاویز نہیں، خود انسان کے اپنے نفس کے اوپر منقوش اعمال ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ظہور نتائج کے وقت اس کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں، اسی سے کہا جاتا ہے کہ خود اپنے اعمال نامہ کو آپ پڑھ، اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی اس کے اوپر شہادت دے کہ وہ صحیح ہے جو کچھ کہا گیا ہے۔ اسی قسم کی آیات سابقہ درس میں، سابقہ سے پیوست درج میں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اس کے بعد 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تدبر کا خاص موقع ہوتا ہے۔ 4 آیتیں ہیں، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب ان آیات کے متعلق جو قدیم سے مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین وحی لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتے تھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ خود پڑھتے چلے جاتے تھے، جلدی جلدی سے، تیزی تیزی سے، اور اس سے پھر کچھ الجھاؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ ادھر جبریل پڑھتے تھے، ادھر آپ ساتھ اس کے دہراتے تھے، اور اس لیے دہراتے تھے کہ بعد میں کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اس پہ کہا اللہ تعالیٰ نے، جو تفسیر چلی آ رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں جلدی جلدی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ جبریل کہتا ہے اس کو اطمینان سے سنتے جاؤ۔ یہ جو تمہیں خدشہ ہے کہ بعد میں بھول جاؤ گے اور کچھ رہ جائے گا، نہیں، یہ ایسا نہیں، ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو یہ ساری وحی اسی طرح سے یاد ہو جائے، اسی طرح سے پھر آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ مفہوم ان 4 آیتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ تدبر کے اعتبار سے، میرے نقطۂ نگاہ سے، جو میری بصیرت قرآنی کی روح سے، یہ اس لیے قابل فہم نہیں کہ اس سے وحی کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جبریل امین کا اس طرح سے ان الفاظ کا پڑھنا، رسول اللہ کا سننا، پھر اس کا دہرانا، قرآن میں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس روشنی کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر قرآن کریم میں ہے کہ جبریل وحی کو قلب محمدی پر نازل کیا کرتے تھے، بلکہ القاہ ہے، تو یہ کچھ اور حقیقت ہو جاتی ہے، قلب پہ نازل ہونا اور اس طرح سے پڑھ کے سنانا، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دہراتے چلے جانا، کچھ تھوڑا سا یہ خدشہ ہونا کہ کچھ رہ نہ جائے، خدا کا یہ یقین دہانی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا،
آپ بھولیں گے نہیں، ہم محفوظ کرا دیں گے۔ تو وہ جو ہے نا قلب محمدی پر القاء کرنا، یہ چیز اس تصور کے ذرا خلاف منافی جاتی ہے، اور پڑھ کے سنانا، آپ کا سننا، آپ کا دہرانا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ربط نہیں رہتا۔ پہلی آیات جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں، وہی اعمال نامے کا اس کے سامنے پیش کرنے کا، اور آخری چیز ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کہ اسے کہا جائے گا کہ اب تو کتنی باتیں بنا، کچھ پیش نہیں تمہاری جا سکتی۔ وہ جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں، اپنے غلط اعمال کے لیے وہ کتنے ہی تو پیش کر، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے اعمال کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا۔ پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے، اور یہ 4 آیتوں کے بعد پھر ہے کلا بل تحبون العاجلہ، کہ یہ لوگ غلط روش پہ چلتے اس لیے ہیں جو ہم بات بتاتے ہیں۔ گویا پیچھے سے بھی وہی مضمون آ رہا ہے، ان آیات کے بعد بھی وہی مضمون ہے جس کا تسلسل ہے۔ تو ربط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درمیان کی آیات کا مفہوم اسی مضمون سے متعلق ہو جو چلے آ رہا ہے اور جو اس کے بعد آگے چلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک قرآن کے معاملے میں جلدی کرنے کا تعلق ہے، ایک اور مقام ہے جہاں یہی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے مختلف ہے۔ وہاں الفاظ کا دہرانا یا جلدی جلدی پڑھنا یا جبریل امین کے ساتھ اس چیز کا دہراتے چلے جانا، وہاں وہ بات نہیں ہے۔ 20/114 وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ قرآن بتدریج نازل ہوتا تھا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قرآن کو عملی پروگرام دیتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس کے مطابق عمل کراتے تھے، نظام کی تشکیل کرتے تھے، پروگرام کو آگے بڑھاتے تھے۔ کہا یہاں یہ ہے کہ جب تک قرآن کا موضوع پورا نہ وحی کے ذریعے آ جائے، اس سے پہلے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے یا اس کو پروگرام میں لانے کے لیے جلدی نہ کرو۔ پورا ہو جائے وہ موضوع تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس میں وحی کے الفاظ کے دہرانے کی بات نہیں ہے، ان کو عمل میں لانے کا جو طریق تھا وہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک موضوع مکمل ہو جائے تو پھر اس کو عمل میں آپ لائیے۔ لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے تفسیر میں، وہ الفاظ ہیں وحی کے، جبریل کے ساتھ دہرانے کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کم از کم میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ مفہوم نہیں، جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے مفہوم وہی ہے، کہا جا رہا ہے اسی سے جس کے اعمال نامے کا ذکر چلا آ رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تیرا اعمال نامہ، یہ ہم کھول کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس کو خود پڑھو، اس کے بعد دیکھو، تم خود اس کے اوپر شہادت دو گے کہ جو کچھ لکھا گیا صحیح ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہے، وہ ایک متعین چیز ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے۔ لا تو یہاں میں نے عرض کیا کہ اب یہ آیتیں جو ہیں اس تسلسل اور اس ربط کے ماتحت دیکھیں تو ان کا کچھ مفہوم یوں بنے گا، یہ اسی سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ اس میں جیسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کینچی کی طرح باتیں چلانے، زبان چلانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہے کہ یہ باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اس زبان درازی کے کچھ مفہوم نہیں ہے، کچھ معنی نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہے، اس بدل نہیں سکتا وہ، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اس کو اکٹھا کرتے اور اس کو محفوظ رکھتے، ہم نے محفوظ رکھا ہے، اور اب تو تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی جس طرف وہ لے جائے گا تمہارا اعمال نامہ تمہیں اس طرف جانا ہے۔ وہ اگر ایسا ہے کہ وہ جہنمی بنانے کا ہے تو وہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا، تم اس کی طرف، اس کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جاؤ گے۔
وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا تو تم اس کے پیچھے پیچھے